عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکات ہیں۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو اب سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی۔ پھر جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورہ پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلوایا گیا۔ سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، ہم اس بچے کا کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورہ کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا، اب میں نے تیرے منہ سے یہ سورہ سنی تو یاد رکھنا تیری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا، نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ویٹ کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔
پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔